الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزوں کو رات تک مکمل کریں۔ ان بلالا کان اذا کان یؤذن بلیل، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان کہیں تو آپ کھائیں پئیں سحری کریں۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہیں تو آپ کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ اس وقت فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ فجر طلوع ہونے پہ سحری کا کھانا پینا اس کی پابندی ہے۔ ہاں، وہ لقمہ یا وہ پانی کے کچھ گھونٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اذان شروع ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے تو آپ وہ اپنا جو لقمہ ہاتھ میں ہے اس کو پورا کر لیں۔ جو 2-3 گھونٹ رہتے ہیں پانی کا، آپ کے گلاس ہاتھ میں ہے، آپ پی رہے تھے لیکن اذان شروع ہو گئی تو آپ وہ اپنا جو 2-3 گھونٹ رہتے ہیں اس کو مکمل کر لیں۔ طلوع فجر اذان ہونے پہ کھانا پینا بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوا کرتی تھی کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہیں تو کھانا پینا بند، طلوع فجر ہو جائے، اعلان نہیں ہوتا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، ہم سحری بند کر دے، کھانا پینا ختم کر دے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب اذان ٹائم طلوع فجر ہو جائے تو فوراً اذان کہنی چاہیے، اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اعلان خلاف سنت۔ اسی طرح جب افطار کا وقت ہو، وہ کون سا وقت ہے؟ کچھ اذانیں ہوتی ہیں 5 منٹ لیٹ، کچھ 10 منٹ لیٹ۔ تغرب الشمس، آپ نے روزہ اس وقت افطار کرنا ہے جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو، کوئی کہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں، یہ تو ویسے طریقہ سنت کے خلاف ہے کہ اعلان کر کے بتاؤ جی کہ افطار کر لیں، اذان 10 منٹ بعد شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا، مؤذن اذان کہا کرتے تھے، جب سورج غروب ہو جائے تو آپ روزہ افطار کر لیں، کسی اذان کی، کسی اعلان کی آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فجر کا وقت ہوگا تو پھر اذان سنت ہے، طلوع فجر ہو تو اذان کہی جائے، اذان پہ روزہ، وہ جو کھانا پینا اس کو بند کیا جائے۔ جب غروب کا وقت ہے تو پھر سورج غروب ہو جائے آپ افطار کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر میری امت سحری کو آخری ٹائم تک لے کے جائے اور افطاری کو پہلے وقت میں کرے، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے، خیر پہ رہے۔ تو سحری طلوع فجر تک یہ آخری وقت ہے اس کا۔ افطاری غروب شمس شروع ہوتے ہی یہ افطاری کا وقت ہے، فوراً آپ افطاری کر لیں۔ یہ دونوں اگر
آخری اور پہلے افضل وقت میں ہوں گی تو خیر پہ ہے، اگر ان میں لیٹ ہو گئے یا جلدی کر لی تو پھر یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی طریقے کے مطابق سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت